السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بچیوں اور ہماری طالبات، امتحان کی تیاری کیسے کی جائے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیا کرتے تھے صحابہ کرام کی سمجھ کا۔ اچھا سمجھنے والوں اور کم سمجھنے والوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ امتحان اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ اندازہ ہو کہ میرے پڑھانے کا انداز واقعتاً پڑھنے والوں کے لیے، پڑھنے والیوں کے لیے قابل ہضم بھی ہے یا نہیں ہے۔ امتحان نظام تعلیم کا حصہ ہے۔ نظام تعلیم میں پختگی کا ذریعہ ہے۔ استاد اور طالب علم دونوں کو اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے، دوبارہ منصوبہ بندی کا موقع ملتا ہے، الگ الگ طالب علم کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس طالب علم کو اور استاد کو اپنے پینترے بدلنے، اپنے اسلوب کو تبدیل کرنے، حوادث سے سبق لینے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ یہ منافقوں کو کیا ہو گیا؟ سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ یہ حالات کو دیکھتے ہیں، میدان میں ہارنے کو، آسمانی وباؤں کو، زمینی آفات کو، اندرونی انتشار کے عذاب کو، لیکن یہ عبرت کیوں نہیں لیتے؟ عزیز بچیوں، بے حس ہونا، حالات سے عبرت نہ لینا، یہ ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ منافق انتہائی بے حس ہوتا ہے، جیسے جانوروں کو باندھا کیوں گیا، کھولا کیوں گیا، فیما عقیلا و فیما تریکا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ عبرت نہیں لینا نفاق کی دلیل ہے۔ نصیحت لینا ہر واقعے سے یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے ایمان قوم اللہ کی نشانیوں اور ڈراوے سے
فائدہ نہیں اٹھاتی ہیں۔ زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، مالی تنگی آ گئی، ایک گناہ بھی کم نہیں ہوا، غفلت کے شمع میں فرق نہیں آیا۔ توبہ کرنا چاہیے اگر ایسی نوعیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمان و زمین میں یہ بڑی بڑی نشانیاں اور قدرتیں، اللہ کی کرشمہ سازیاں دیکھتے ہیں، لیکن آنکھ بند کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ ایمان کا سبق تازہ کرتے ہی نہیں، اللہ سے تعلق مضبوط بناتے ہی نہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر۔ نظام تعلیم میں جو امتحانات آتے ہیں ان کو اہمیت دیجیے۔ امتحان کو ہلکا سمجھنا، امتحان کو ایزی لینا، امتحان کا بوجھ محسوس نہ کرنا، امتحان کی تیاری نہ کرنا، یہ بھی ایک بے حسی کا ایک حصہ ہے۔ اتنا رعب امتحان کا ہونا چاہیے، اتنا خوف امتحان کا ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے آدمی اپنے پڑھے ہوئے نصاب کو مکمل کر لے، صحت کو خراب کیے بغیر امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو جائیں۔ دوسری بات، پہلی بات تو یہی ہے کہ بے حس نہ بنے۔ دوسری بات، ایک جملہ اپنے دلوں پر نقش کر لیجئے، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ دینیات کی طالبات ہیں، اب اگر ناظرہ اردو پر محنت نہیں کی دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ عالم کورس کے طلبہ ہیں، ہدایت النحو، جلالین، مشکات، اب نہیں پڑھ سکا زندگی میں کبھی نہیں پڑھے گا، سب کا تجربہ ایسا ہی ہے۔ اسکول کالج کے طلبہ ہیں، میتھس، فزکس وغیرہ، اب اگر کمزوری رہ گئی تو آسانی کے ساتھ اس کمزوری کو مستقبل میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آئندہ سالوں کی ذمہ داریاں اور نصاب کا بوجھ ہوگا۔ گزشتہ سالوں کے نصاب اور سلیبس کی ریکوری اور تلافی کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ تیسری بات، تدبیر بھی مکمل ہو، تقدیر پر یقین بھی مکمل ہو۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تو کامیاب کر ہی دیں گے مجھے، ایسے بول نہ بولے جائے۔ منصوبہ بندی، پلان کرنا چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل سکھلایا، تقدیر پر یقین سکھلایا، لیکن گہری منصوبہ بندی بھی سکھلائی۔ ہجرت کا سفر کیا، راستہ بدل دیا، گائیڈ کو لے لیا، بکریوں کے دودھ پہنچانے کا نظم کر لیا، ڈر کر نہیں، منصوبہ بندی گہری قسم کی۔ خندق میں، حنین میں، معاشیات میں، عالمی انقلاب میں
گہری منصوبہ بندی ہے، جاسوسی نظام، سفارت کاری کا نظام، گہری منصوبہ بندی ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے طالب علم کو، اتنا سلیبس ہو گیا، اتنی مقدار ہے، کیسے ہو پائے گی تیاری؟ میں نے تو صحیح پڑھا ہی نہیں 5 مہینے، اب پڑھنے سے کیا ملے گا؟ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، بڑی قدرت والے ہیں اللہ، سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیتے ہیں۔ سالہ سال کی کوتاہیاں سیکنڈوں منٹوں میں اللہ چاہے تو اس کی تلافی کر دے، تدارک کر دے۔ سالہ سال محنت کرنے سے روحانی مقام، علمی درجہ جو مل سکتا ہے، چند منٹ اور سیکنڈ میں اللہ اس درجے اور مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ مایوسی چھوڑے، استغفار کرے، اور جو ہو سکتا ہے ممکنہ کام اس کو لکھ لیں کہ فلانی کتاب، فلانا چاپٹر، فلانے سبق وہ قابو میں لائے جا سکتے ہیں، وہ ہم قابو میں لائیں گے۔ نوٹس بنانے کی عادت ڈالیے، ملاحظات تیار کرنے کی عادت ڈالیے، جو مضمون یاد کرنا ہے اس کا خلاصہ لکھ لیں۔ بعض طلباء کی اچھی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے پڑھائی کے کمرے میں بورڈ لگا دیتے ہیں اور اس میں آج کا منصوبہ لکھ لیتے ہیں، جو کی نوٹس، اہم نکات یاد رکھنے کے ہیں اس کو نمایاں لکھ لیتے ہیں۔ ہمیشہ ہی اپنی بیاض ہونی چاہیے، کشکول ہونا چاہیے۔ کشکول کہتے ہیں فقیر کے برتن کو، جہاں جو اہم بات مل گئی لکھ لیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے صید الخاطر، جو اہم مضمون سمجھ میں آ گیا لکھ دیا، دل نے جن باتوں کو شکار کیا ہے، صید الخاطر۔ نوٹس بنانے سے بہت سہولت ہوتی ہے۔ امتحان سے پہلے آدمی نوٹس دیکھ لیں، زندگی میں دوبارہ ضرورت پڑنے پر وہ نوٹس دیکھ لیں، مشکل مضمون کا خلاصہ لکھ لیں۔ اصل امتحان تو آخرت کا ہے، دنیا کے امتحان اس کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ دنیا کے امتحان سے آخرت کے امتحان میں سہولت ہوگی، وہاں تو ہمارا کچھ چلے گا نہیں، لیکن یہاں پر امتحان میں بھی خیانت کا امکان ہے، چوری کر سکتا ہے آدمی۔ نصاب کے امتحان میں کامیاب ہونا بات کی بات ہے، پہلے ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو جائیے، امانت کے امتحان میں کامیاب ہو جائیے۔ علمی سرقہ نہیں کریں گے، دوسروں سے چندہ کر کے نہیں لکھیں گے، دوسرے کے جوابی بیاض سے نقالی نہیں کریں گے، پڑوسی کے آنسر پیپر کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ اگر مائنڈ سیٹ آپ نے ایسا تیار کر لیا، ذہن اگر ایسا تیار کر لیا، تو آپ خوددار ہو جائیں گے، محنت کی مقدار بڑھا دیں گے آپ۔ امتحان مدار صلاحیت تو نہیں،
مظہر صلاحیت ضرور ہے۔ میرے استاد مولانا صبی اختر صاحب نے ابتدا میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، مدار صلاحیت تو نہیں، مظہر صلاحیت ہے۔ صلاحیت تو ہے، اظہار کرنے نہیں آیا، امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی توفیق مانگنے کے بعد کوشش کرنا چاہیے جواب دینے کا سلیقہ سیکھنے، امتحان کا پرچہ صحیح لکھنے۔ مظہر صلاحیت ہے، وہاں پر صلاحیت کا اظہار کرنا ہے، پوچھے گئے سوال کو پوری خود اعتمادی کے ساتھ واضح تحریر میں جواب دینا ہے۔ امتحان کے بغیر درجات نہیں ملتے، آگے کے مقامات امتحان کے بغیر کہیں نہیں ملتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، مقامات ملتے چلے گئے۔ مقام چاہیے تو امتحان دینا ہے۔ رات میں جلدی سو جائے، صبح میں جلدی اٹھ کر پڑھے، یہ طریقہ بہتر ہے۔ رات بھر جاگتے رہے، فجر ہوئی نہیں ہوئی، اس کے بعد مدرسے کو آئے، اس کے بعد امتحان لکھا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، صحت بھی ضائع ہو جائے گی۔ نیک بندوں کا طریقہ یہی رہا، رات میں جلدی سو جائے، تہجد میں اٹھ کر پڑھے، تازہ دم رہتا ہے، فرشتوں کے اترنے کا وقت ہے، تہجد کی توفیق ہو جائے گی، نورانیت رہے گی پڑھنے میں۔ تنافس ہونا چاہیے، تحاسد نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی سہیلی سے آگے بڑھنا ہے، مجھے اعلیٰ قابلیت، اعلیٰ نمبرات لانا ہے اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، والدین کو خوش کرنے کے لیے۔ تنافس ہونا چاہیے، تحاسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد ہے، کیوں آگے بڑھ گئی ہے، یہ کیوں آگے بڑھ گیا، یہ نہیں بڑھتا، میں بڑھوں یا نہ بڑھوں، یہ حسد ہے کہ فلانی نعمت مجھے مل جائے۔ یہ فکر نہیں ہے حاسد کو، مجھے ملے نہ ملے، فلانے کو نہیں ملنا چاہیے، اسی میں جلتے رہتا ہے۔ حسد نہیں ہونا چاہیے۔ امتحان صلاحیت سازی کی منزل نہیں ہے، ذریعہ ہے، سیڑھی ہے۔ امتحان میں نمبرات آ گئے، خوش فہمی مبتلا ہو گئے، سب کچھ مل گیا مجھے، اترانے لگ گئے۔ امتحان تو صرف چند سبجیکٹس کا ہوا، چند کتابوں کا ہوا، چند مضامین کا ہوا، اخلاق کا کہاں ہوا، خدمت کا کہاں ہوا، غصہ پینے کا کہاں ہوا۔ کسی کی سند میں اخلاق کے نمبرات نہیں ہیں، تو ہم کیسے خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ محض تعلیمی نمبرات کے حاصل ہونے کی وجہ سے۔ شکر کرنا چاہیے کہ علم کو قابو میں لانے کا اللہ نے موقع دے دیا، لیکن کوشش بھی کرنا چاہیے کہ عمل میں بھی آگے بڑھنے کا سفر ہمارا رکنے نہ پائے۔ اللہ کی مدد لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ساتھی کی مدد کی جائے۔ اللہ کی مدد لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کمزور سہیلیوں کو پڑھایا جائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ مدد کریں گے ہماری۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے
اگر میں کمزور ساتھیوں کو سنبھالتے رہ گیا پیچھے رہ جاؤں گا میں. تو اپنے آپ کو بھی وقت دیجئے, اپنے کمزور ساتھیوں کو بھی وقت دیجئے. اپنے نوٹس کمزور ساتھیوں کو دیتے وقت مت ڈریے, یہ آگے بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی دین کا کام لے لے, کیا بری بات ہے. اگر وہ آگے بڑھے گا تب بھی مجھے ثواب ملے گا. رٹنے سے زیادہ سمجھنے پر توجہ دینا چاہیے. 10ویں کا امتحان لکھ رہے ہیں طلباء طالبات, رٹتے ہیں, سمجھنے پر توجہ نہیں ہے. سمجھا ہوا باقی رہے گا, رٹا ہوا باقی نہیں رہے گا. صلاحیت بنانے کو منزل بنائیے, صرف امتحانات کے نمبر کو منزل نہ بنائیے, ورنہ امتحان ختم, پڑھا ہوا بھول بھی گئے. سال بھر نہ پڑھ کر امتحان کی رات پڑھ لینا اور امتحان میں کامیاب ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ سال بھر نہیں کھایا, دنگل میں جانے سے پہلے کھا لیا سال بھر کا. دنگل میں جیت بھی گیا, کیسے نکل جائے گا سب کچھ. جسم کا حصہ نہیں بنے گا وہ کھانا جو سال بھر کا ایک ساتھ کھا لیا گیا. ان سب باتوں کی روشنی میں ہماری اپنی بچیوں سے, طلباء سے, طالبات سے درخواست یہی ہے کہ وہ امتحان کو اہمیت دیں, تیاری کریں. تحریر کمزور ہے, مضبوط اور خوبصورت بنائیں. خوبصورت نہ ہو, قبول صورت تو بنائیں. سمجھ میں تو آئے کہ کیا لکھا ہے. اگر سمجھ میں ہی نہیں آیا تو پھر نمبرات کیسے دیے جائیں گے. لکھے جانے والے جوابات کو امتحان کے اوقات پر, دورانیہ پر تقسیم کر لینا چاہیے کہ اگزام کا ڈوریشن کتنا ہے. 3 گھنٹے امتحان لکھنا ہے, 3 سوال 1 گھنٹے میں لکھ لوں گا, 2.5 گھنٹے میں لکھ لوں گا. پہلا گھنٹہ صرف سوچنے میں چلا گیا. 3 گھنٹے ہو گئے اور 1 سوال کا جواب باقی ہے. افسوس رہتا ہے کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں لکھا. لڑائی ہونے کے بعد مکہ مارنا یاد آیا. جنگ ختم ہونے کے بعد حملے کے طریقے یاد آئے, کیا فائدہ. جوہر جب بتانا تھا جب ہی نہیں بتایا, کمال جب بتانا تھا جب ہی نہیں بتایا. حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے ایک دوست نے پوچھا, سی اے کا امتحان لکھنا ہے حضرت, کیا دعا کروں, کیا پڑھتا رہوں. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا, یا علیم پڑھتے رہو. ایک ڈاکٹر صاحب نے پوچھا, نسخہ لکھنے سے پہلے کیا دعا پڑھوں اللہ کی طرف اپنے دل کا رخ موڑنے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ پڑھو, کیونکہ بندہ جتنا اپنی نفی کرتا ہے اتنا اللہ کی طرف سے اثبات ہوتا ہے. جتنا یہ سوچتا ہے مجھ سے نہیں ہوگا تو پھر اللہ اپنی قدرت سے کر کے بتاتے ہیں, اور جتنا یہ سوچتا ہے میں کروں گا میرے سے ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے بتاتے ہیں, ناکام کر کے بتاتے ہیں. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سوم کی جماعت تک پڑھتے ہی نہیں تھے,
اور وہ خود فرماتے ہیں سہارنپور کی کوئی گلی نہیں جہاں میں نے اپنی سائیکل سے خوب آوارگی نہ کی ہو، خوب پھرا نہ ہو۔ ایک واقعہ پیش آیا زندگی کا، طبیعت خراب ہو گئی، یہ بستر میں لیٹے ہوئے تھے، ان کے والد اور دادی جان یا دادا جان بات کر رہے تھے کہ میں تو اب سعید کو سہارنپور نہیں بھیجوں گا۔ تو دادی یا دادا نے کہا کیوں؟ کہا میرے اتنے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں سعید کو سہارنپور بھیجوں۔ پالنپور گجرات سے سہارنپور بہت دور ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی کے اس لمحے میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے پڑھنا ہے۔ والدین اتنے پریشان، مالی تنگی، اتنی قربانیاں، اور میں پڑھ نہیں رہا ہوں، چوٹ لگی ضمیر پر۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں دوسرے دن میں نے سامان پیک کر لیا، خود ہی جانے لگا۔ والدہ نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے 110 یا 20 روپے مجھے دیے اور میں نے سہارنپور کا سفر کیا۔ وہ اپنے بڑھاپے میں فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن ہے، میں نے زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ لمحہ، منٹ نہیں، دن نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، ہفتے نہیں۔ ہم نے بھی تھوڑا بہت دیکھا حضرت الاستاد کو، اپنا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ تو ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ اور پھر آئے پچھلی کتابوں سے پڑھنا شروع کیا۔ انجم کی جماعت میں رہتے ہوئے نحو صرف کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیا۔ سانس ہے تو چانس ہے، زندگی باقی ہے تو کام کرنے توبہ کا موقع ہے۔ اللہ سے مدد چاہ لے، اپنے استاد سے مشورہ کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنی پچھلی کوتاہیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔